بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 75 بیان کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے واجب موسع اور واجب مضیع کے حوالے سے دیگر جزیات کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ واجب کی ایک اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے واجب غیر موقت اور دوسرا ہے واجب موقت۔ پھر ہم نے واجب غیر موقت کی بھی دو قسمیں بیان کی اور واجب موقت کی بھی دو قسمیں بیان کی۔ واجب موقت کی جو دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہے، ایک ہے واجب موسع اور دوسری ہے واجب مضیع کا۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو بیان کریں گے کہ جو اعتراض واجب موسع کے بارے میں ہوا، آیا وہ اعتراض کس حد تک درست شمار ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ واجب اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا جو معین شدہ وقت ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے امتثال کے لیے آپ کو تھوڑا وقت چاہیے، جس کو ہم نے واجب موسع کا نام دیا تھا۔ لیکن جہاں تک بات ہے واجب مضیع کی، مطلب واجب مضیع کے بارے میں سب علماء کا اتفاق تھا کہ یہ امکان بھی رکھتا ہے اور وقوع بھی رکھتا ہے۔ اب ہم نے وہاں پہ جو اختلاف بیان کیا تھا کہ بعض افراد جو ہے وہ امکان کے قائل ہیں، جس کو ہم نے کہا تھا کہ امکان وقوع کے اکثر اصولی قائل ہیں، اور بعض افراد جو عدم امکان کے قائل ہیں، جن میں ہم نے بعض اصولیوں کو بیان کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں میرا یہاں پہ نظریہ کیا ہے، قول مختار کیا ہے، فرماتے ہیں والحق کو عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعہ شرعا۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک واجب موسع عقلا بھی جائز ہے اور شرعا بھی واقع ہوا، یعنی مصنف امکان کے بھی قائل ہیں اور مصنف وقوع کے بھی قائل ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل، مصنف نے اپنا نظریہ بیان کر دیا۔ اب یہاں سے آگے بیان کریں گے کہ جو افراد قائل نہیں ہیں وہ قائل نہیں ہیں، تو کیوں قائل نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں ان کی وجہ کیا، ان کی علت کیا ہے۔ یہاں سے آگے پھر سارا ان کے پہلے اعتراض کو بیان کریں گے، ان کی توجیحات کو بیان کریں گے، جس طرح ہم نے کل بیان کیا تھا۔ آخر میں جا کے ہم بیان کریں گے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ومنشأ الاشکال، فرماتے ہیں جو افراد ممنوعیت کے قائل ہیں وہ وہی والا اعتراض کرتے ہیں جو انہوں نے واجب کفائی پہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں منع از ترک ہوتا ہے، یعنی جس کو چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا، چاہے آپ اس کو امر بسیط قرار دیں یا امر مرکب قرار دیں، دونوں صورتوں میں کیا کہ اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک جانب سے آپ کیا کرتے ہیں کہ واجب موسع وہ واجب ہے کہ جس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور دوسری جانب سے آپ کیا کہتے ہیں کہ واجب موسع کو یا وقت کی ابتدا میں یا وقت کے وسط میں ترک کرنا جائز ہے۔ جب آپ آخری وقت میں انجام دے رہے ہوں تو یعنی پہلے وقت میں بھی ترک کرنا جائز ہے، تو دوسرے وقت میں بھی ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ فرماتے ہیں یہ کیسا واجب ہے کہ جس کو ترک کرنا جائز ہے، اگر اس کو ترک کرنا جائز ہے تو اس کو ہم واجب قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بنیادی ان کا اعتراض ہے۔ ومنشأ الاشکال عند القائل بامتناع الموسع، فرماتے ہیں جو موسع کے ممتنع ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک اشکال کی وجہ کیا ہے؟ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ ان حقیقت الوجوب متقومۃ بالمنع من الترک، فرماتے ہیں وجوب کی حقیقت کیا ہے کہ جس میں من من الترک پایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ واجب کفائی میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ واجب وہ ہوتا ہے جس میں من از ترک ہوتا ہے، چاہے اس کا قوام ہو چاہے اس کا لازمہ، یعنی چاہے ہم بسیط کے قائل ہو جائے چاہے ہم مرکب کے قائل ہو جائے، دونوں صورتوں میں وجوب سے مراد کیا ہے کہ جس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے فینافیہ الحکم بجواز ترکہ فی اول الوقت او وسطہ، فرماتے یہ والا حکم اس حکم سے منافات رکھے گا کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے کہ اس کو اول وقت میں یا درمیانے وقت میں ترک کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ فرماتے اس طرح کے حکم سے کیا رکھے گا؟ منافات رکھے گا۔ یا تو اس کو واجب نہ کہیں، اگر اس کو واجب کہنا ہے تو پھر اس کو ترک کرنے والی آپ بات نہ کریں۔ یہ بنیادی اعتراض ہے قائلین امتناع کا۔ مصنف فرماتے ہیں والجواب عنہ واضح، فرماتے ہیں میرے نزدیک کیا ہے اس کا جواب واضح ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن الواجب الموسع فعل واحد، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ واجب موسع ایک ہی فعل ہے، مختلف افعال نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ایک ہی دفعہ انجام دیا جائے گا چاہے وقت وسیع ہی کیوں نہ ہو۔ واجب موسع حقیقت میں فعل واحد ایک ہی فعل ہے، اور وہ کیسا فعل ہے؟ وَهُوَ طبیعت الفعل المقید بطبیعت الوقت، فرماتے ہیں کہ طبیعت فعل کو طبیعت وقت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ مقید کیا گیا ہے کہ المحدود بحدین، کہ جس کی دونوں اطراف محدود ہیں، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس کی انتہا ہو رہی ہے، یعنی دونوں اطراف سے اس کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حد بندی کر رہے ہیں۔ الا اللہ یخرج الفعل عن الوقت، اس طرح کے یہ جو دو حدود ہیں ان دو حدود سے یہ فعل باہر نکلنا نہیں چاہیے، یعنی انہی دو حدود کے اندر رہتے ہوئے اس فعل کو بجا لانا ضروری ہے۔ فتکون الطبیعت بملاحظت ذاتها واجبہ، فرماتے ہیں یہاں پہ گویا کہ طبیعت کیا ہوگی؟ اس کی ذات کے اعتبار سے واجب ہوگی، یعنی افراد کی بات نہیں کر رہے، خود طبیعت فعل کو دیکھے تو کیا ہے؟
وہ واجب ہے, لا یجوز ترک ہوا, کہ اس کو ترک کرنا جائز نہیں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہے, اس کی انتہا یہاں پہ ہے, اس کے اندر اندر انجام دینا ہے, اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی واجب ہے, اور ایسا واجب ہے کہ من از ترک اس میں پایا جاتا ہے, اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. یعنی خود ذات واجب کو دیکھیں تو ذات واجب ایسی ہے کہ جس کی طبیعت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہ ہو. کیوں؟ ہم نے یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ مولا جب آپ سے امر کا تقاضا کرتا ہے تو وہ صرف الوجود چاہتا ہے, اور صرف الوجود ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس میں وقت کی قید موجود نہیں ہوتی, جس طرح ہم نے غیر موقت میں بیان کیا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وقت کی قید موجود ہوتی ہے. اس میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں, یا تو ہم اس اعتبار سے قید لگاتے ہیں کہ کبھی وہ مضیق ہوتا ہے اور کبھی وہ موسع ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس اعتبار سے ہم اس کی کیا کر دیتے ہیں, حد بندی کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, یہاں پہ انتہا ہو رہی ہے. یا تو وقت ایسا ہے کہ اس پہ فعل پورا پورا برابر صادق آ جائے, جس کو ہم نے واجب مضیق کا نام دیا, جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے ہوتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے, وقت وسیع ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, پہلے وقت میں کریں تو بھی ٹھیک, دوسرے میں کریں تو بھی ٹھیک, آخر میں کریں تو بھی ٹھیک ہوتا ہے. غیر ان الوقت لما کان یسع لایقاعها فیہ عدۃ مراتن. فرماتے ہیں وقت جب اس قدر وسیع ہے کہ اس میں فعل کو چند مرتبہ انجام دیا جا سکتا ہے, یعنی آپ اس کو 10 مرتبہ مثال کے طور پہ کر سکتے ہیں. اتنا وسیع وقت ہے کہ کان لہا افراد طولیۃ تدریجیۃ مقدرۃ الوجود فی اول الوقت وثانیۃ وثالثۃ الی آخرہ. فرماتے کہ جس کے افراد طولی پائے جاتے ہیں. افراد طولی کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ کے پاس اختیار ہے, پہلے وقت میں کریں, دوسرے میں کریں, یا آخری وقت میں کریں, یا افراد طولی ہیں. مطلب اس کے افراد طولی بھی ہیں کہ تدریجیتاً, افراد تدریجی ہیں, یعنی یک طرفہ نہیں ہے کہ ان کو فوراً انجام دیا جائے تدریجاً, چاہے تو آپ ابھی پڑھ لیں, گھنٹہ ٹھہر کے پڑھ لیں, 2 گھنٹہ ٹھہر کے پڑھ لیں. مقدرۃ الوجوب, کہ جس میں فرض اس بات کا کیا گیا ہے کہ فی اول وقت, اس کو پہلے وقت میں پڑھو, دوسرے وقت میں پڑھو, تیسرے وقت میں پڑھو, آخری وقت میں پڑھو, آخری جتنے اس کے اوقات ہے, جس قدر وسیع ہوتا جائے گا زمانہ, اس اعتبار سے ہم اس کے اوقات کی بھی تقسیم کرتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو نماز کے لیے دیا گیا ہے 1 گھنٹہ مثال کے طور پہ, اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 5 منٹ میں, تو فرماتے ہیں اس 60 منٹ کے اندر آپ کیا ہے, نماز کو 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. چونکہ 5 منٹ میں لگیں گے تو 12 دفعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے اوقات کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, آپ کو اختیار ہے کہ 12 حصوں میں چاہیں جس کو 1 مرتبہ آپ انجام دے دیں. فرماتے ہیں یہ کافی شمار ہوگا. یہ ہے اس کے افراد. دیکھیں اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے, پیچھے جو ہم نے بات بیان کی تھی وہ ہے اس کی ذات اور اس کی طبیعت. خود ذات طبیعت کو دیکھیں تو فرماتے ہیں وہاں پہ وجوب پایا جاتا ہے کہ جس میں من از ترک پایا جاتا ہے, لیکن جب اس کے افراد کی بات کی جائے تو فرماتے ہیں افراد میں آپ کے پاس اختیار ہے, چاہے تو پہلے وقت میں کریں, دوسرے وقت میں کریں. جس طرح میں نے مثال دی اس میں 12 افراد, اس کے 12 افراد میں آپ کو اختیار ہے, چاہے جس میں آپ انجام دے دیں. فیقع التخیر العقلی بین الافراد الطولیۃ. فرماتے ہیں کہ افراد طولیہ کے درمیان کیا ہے, تخیر عقلی وارد ہو جائے گی, کالتخیر العقلی بین الافراد العرضیۃ. فرماتے ہیں جس طرح کے افراد عرضیہ میں بھی تخیر پائی جاتی ہے, جس طرح ہم نے گزشتہ افراد عرضیہ کی مثال دی. فرماتے ہیں جس طرح افراد عرضیہ میں, جس طرح ہم نے وہاں پہ واجب تعینی اور واجب تخیری میں بیان کیا تھا, فرماتے ہیں جس طرح وہاں پہ ہم نے کہا تھا تخیر عقلی پائی جاتی ہے, جب مولا نے کہا تھا قلم خرید لو, اب قلم میں آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح کا مرضی خریدو. جس طرح افراد عرضیہ کے درمیان تخیر عقلی پائی جاتی ہے, ویسے ہی افراد طولیہ کے درمیان بھی تخیر عقلی پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں کون سے والے افراد, کہ طبیعت المأمور بہا, ایسی طبیعت کے افراد کہ جس کا مولا نے حکم دیا. یعنی ایک ہے ہمارے پاس طبیعت, ایک ہے اس کے افراد. جہاں تک تعلق ہے طبیعت کا, فرماتے طبیعت جو ہے اس میں وجوب پایا جاتا ہے کہ من اثر, اس لیے ہم نے کہا نا کہ اس وقت کے اندر اندر انجام دینا ضروری ہے. اس طبیعت کو وقت سے خارج انجام دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے, یعنی اس کو ترک کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. طبیعت میں وجوب پایا جاتا ہے لیکن جو اس کے افراد ہیں اس میں تخیر عقلی پائی جاتی ہے. یہ ہے جی ہماری بات کا کلی طور پہ خلاصہ. فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِفَرْدٍ وَتَرْكِ الْآخَرِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ جَوَازُ التَّرْكِ لَهُ مَسَاسٌ فِي نَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ. فرماتے ہیں آپ کے پاس آپشن پایا جاتا ہے, آپ کے پاس یہ اتنا وسیع اختیار. جس طرح میں نے مثال دی کہ 5 منٹ لگیں گے, آپ کے پاس گھنٹہ ہے, آپ اس نماز کو 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِفَرْدٍ, آپ ایک فرد کو بجا لائیں. مثال کے طور پہ آپ نے پہلے والے 5 منٹ میں پڑھ لی نماز, وَتَرْكِ الْآخَرِ, باقی جو تھے آپ کے پاس 55 منٹ آپ نے ان کو چھوڑ دیا. مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ جَوَازُ التَّرْكِ لَهُ مَسَاسٌ
फी नफ्स अल मामूर बिही, इस तरह के खुद मामूर बिही के साथ जवाज तर्क ने कोई भी दखल अंदाजी नहीं की। यानी क्या मतलब, जो मामूर बिही वाजिब था उसकी तबीयत में वजूब पाया जाता था, आपने वजूब अदा कर दिया है, उस वजूब का इस फर्द के साथ फरमाते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है। जवाज तर्का नफ्से मामूर बिही, खुद उस तबीयत वजूब के साथ कोई भी ताल्लुक ना हो। फरमाते हैं कि ऐसा करना आपके लिए जायज है कि आप अफराद में से एक फर्द का इंतखाब कर लें और उसमें आप क्या करें, तबीयत वजूब को अंजाम दे दें। और वह तबीयत कौन सी है, वह हुआ तबीअतुल फ़िल फिल वक्तिल महदूद, फेल की ऐसी तबीयत कि जिसके लिए वक्त मुअय्यन किया गया कि इसकी इब्तिदा यहां से हो रही है और इसकी इंतहा यहां पे हो रही है। जब यह सूरत हाल है, फला मुनाफाता बैना वजूब तबीअत, फरमाते हैं उस सूरत में किसी किस्म की मुनाफात नहीं पाई जाती। यहां से नतीजा दे रहे हैं, मैंने दो बातें बयान की थी, एक है तबीयत और दूसरा है उसके अफराद। फरमाते कोई मुनाफात नहीं पाई जाती, कोई टकराव नहीं पाया जाता खुद तबीयत के वाजिब होने में, किस एतबार से, बेमुलाहज़ात ज़ातिहा, कि इस काम को इस वक्त में अंजाम दिया जाए, उस जात के एतबार से फरमाते हैं कि उसमें व बैना जवाज तर्क अफरादहा, और फरमाते हैं उसके अफराद के दरमियान तर्क करने के एतबार से जो है वो ला मुनाफाता, कोई मुनाफात नहीं पाई जाती। अलबत्ता अदा फर्दिन वाहिद, ऐसा नहीं कि आप उसको असलन ही तर्क करते, फरमाते ना एक फर्द के अलावा बाकी अफराद को तर्क करने के जायज होने में और खुद तबीयत फेल के वाजिब होने में ला मुनाफात, किसी किस्म की भी मुनाफात नहीं पाई जाती। आप क्या करें, दोनों चीजों को मिला रहे हैं। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, तबीयत फेल का वाजिब होना अलग है और उसके अफराद में तखीर अकली का होना ये अलग चीज है। वल काइलूना बिल इम्तिना, फरमाते जो अफराद इम्तिना के कायल हैं, अब जिस तरह मैंने पहले बयान किया था कि वो तौजी करते हैं कि जो हमारे सामने वाजिबात मुवस्सात हैं उनकी क्या करते हैं, तौजी करते हैं। वल काइलूना बिल इम्तिना इल्तजाउ इला तावीले मा ज़ाहिरुहु अत-तौसिअतु फी शरिया, फरमाते जो अफराद इम्तिना के कायल हैं वो क्या करते हैं, उन चीजों की तावील करते हैं, तौजीहात बयान करते हैं कि जो शरीयत में वाजिबात मुवस्सा के तौर पे हमारे सामने आते हैं, जिनका जाहिर क्या है, वाजिब मुवस्सा है, आपको इख्तियार है, आपके पास खुला टाइम होता है कि आप उसको अंजाम दे दें। फरमाते शरीयत में कुछ ऐसे वारिद होते हैं वाजिबात मुवस्सा, लेकिन ये जो कायलीन इम्तिना ये क्या करते हैं, उसकी तौजी के कायल हैं। फकाला बाज़ अफराद क्या कहते हैं, बेवजूबिही फी अव्वलिल वक्त, यानी वाजिब मुवस्सा सारे के सारे वक्त में वाजिब नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अव्वले वक्त में वाजिब होता है। आपके लिए जरूरी है क्या करें, उसको पहले अंजाम दें, यानी आपके लिए वाजिब और जरूरी है। हुक्म इस तरह जिस तरह के वाजिब मुज़य्यन में होता है, यानी इसका वक्त जो मुअय्यन है वो पहला वक्त ही है, बाकी वाला वक्त इसका असलन है ही नहीं। वल इतियानु बिही फी ज़मानिल बाकी, अगर आप पहले वक्त में अंजाम नहीं देते, उसको दरमियाने वक्त में या आखिरी वक्त में अंजाम देते हैं तो यकूनो मिन बाबिल कज़ा व तदारुक, फरमाते ये बाब कज़ा और तदारुक में से शुमार होगा। लिमा फाता मिनल फ़िअल फी अव्वलिल वक्त, जो काम आपको अव्वले वक्त में करना चाहिए था आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया, लिहाजा अब आप उसको खारिज वक्त में अंजाम दे रहे। जिस तरह कज़ा का हुक्म होता है इसका हुक्म भी यही होगा, अगरचे कज़ा नहीं होगा लेकिन जो सूरत हाल कज़ा की होती है कि आप उसका जुबरान करते हैं जो आपसे फौत हो चुका होता है, फरमाते यहां पर भी ऐसा है, आपके लिए जरूरी था अव्वल वक्त में अंजाम देते, आपने नहीं अंजाम दिया, फरमाते आप उससे गुज़श्ता का क्या कर रहे हैं, अब तदारुक कर रहे हैं। यह है पहली तौजी। वकाल आखिर, बाद अफराद क्या कहते हैं, बेवजूबिही फी आखिरिल वक्त, ये आखिरी वक्त में वाजिब होता है। पहले वालों ने क्या कहा था, अव्वले वक्त में वाजिब होता है, ये कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में वाजिब होता है। वल इतियानु बिही कबलहू मिन बाबिन नकले यसकुतु बिहिल गरज, फरमाते हैं कि आखिरी वक्त से पहले अंजाम देना, चाहे वसत वक्त में अंजाम दे या इब्तिदा में अंजाम दे, फरमाते ऐसे ही है जैसा कि आपने उस अमल को बतौर इस्तेहबाब के अंजाम दिया, यानी वहां पे आपके कांधे से वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि आपने क्या है, आपने जो नमाज पढ़ी है वो मुस्ताहब शुमार होगी। जैसे ही आखिरी वक्त आएगा वो इस्तेहबाब क्या है, अब वजूब में तब्दील हो जाएगा, मिन बाब नकल, यानी क्या है, बाब नकल होगा। पहले वो मुस्ताहब था, जैसे ही आखिरी वक्त आएगा अब वो वजूब में तब्दील हो जाएगा कि यसको तो बेहिल गरज, अब गरज मौला साकित हो जाएगी, उसको दोबारा अंजाम देना आपके लिए जरूरी नहीं होगा। मिसाल नजीर इका गुस्ल जुमाते फी यौमिल खमीस व लैलतुल जुमा, मतलब जिस तरह के गुस्ल का हुक्म क्या है, गुस्ल जुमा जुमा के रोज ही किया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से जुमा के दिन गुस्ल नहीं कर पाते
اگر آپ جمعرات والے دن غسل کر لیتے ہیں یا آپ شب جمعہ کو غسل کر لیتے ہیں، فرماتے ابھی کیا ہے، غسل کا حکم اگلے جمعہ والے دن ہے، آپ اس سے پہلے انجام دیتے، فرماتے استحباب وہاں پہ ادا ہو جائے گا۔ فرماتے جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہوگا، وقت آنے سے پہلے وہ بطور مستحب شمار ہوگا، جیسے ہی وقت آ جائے گا وہ استحباب اب وجوب میں تبدیل ہو جائے گا۔ وکیلا غیر ذالک، فرماتے اس کے علاوہ اور بھی دیگر توجیحات بیان کی گئی، جن میں سے ایک میں نے نیچے بیان کیا کہ واجب مسا آخر وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اگر ابتدا یا وسط میں آپ نے انجام دے دیا تو وہ واجب متزلزل ہوگا، جب آخر وقت آئے گا تو اب وہ واجب کیا ہو جائے گا، مستقل ہو جائے گا، اپنی حالت پر قائم و دائم ہو جائے گا۔ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، فرماتے جتنی بھی توجیحات میں نے بیان کی یہ ساری کی ساری کہ ہمارے علماء کے نزدیک ناقابل قبول ہیں اور واضحۃ البطلان، میرے نزدیک کیا ہیں، ان کا بطلان واضح ہے۔ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ فِي رَدِّهَا، فرماتے ہیں کہ اس بحث کو مزید طول دینے میں کوئی میرے خیال میں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مصنف کے نزدیک واجب موسع عقلاً اور شرعاً امکان بھی رکھتا ہے اور وقوع بھی رکھتا ہے، لیکن جو افراد عدم امکان کے قائل وہ کیا کہتے ہیں، واجب موسع کو واجب قرار دینے کی صورت میں لازم آئے گا کہ اس کو ترک کرنا جائز ہو، جب اس کو ترک کرنا جائز ہے تو پھر اس کو واجب کہنا صحیح شمار نہیں ہوگا، جس طرح انہوں نے واجب کفائی میں کہا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نہ آپ کا اعتراض درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشکال خود قائلین امتناع پر بھی وارد ہوتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے توجیحات بیان کی، جس طرح میں 3-4 توجیحات بیان کی، فرماتے ہیں اگر آپ ان توجیحات کے قائل ہو جاتے تو خود ان توجیحات پر آپ کا وارد شدہ اشکال بھی آ جاتا ہے، لہذا توجیحات درست نہیں ہے۔ قائلین امتناع وارد شدہ شرعی واجبات موسع کی کچھ توجیحات پیش کرتے ہیں، ہم نے 3 توجیحات بیان کی۔ مصنف کے نزدیک یہ توجیحات باطل ہیں، کیوں؟ کیونکہ واجب موسع صرف الوجود کا نام ہے جو افراد کے لحاظ سے کبھی موسع اور کبھی مضیق ہوتا ہے۔ خود وجود اور طبیعت کے اعتبار سے دیکھے تو واجب ہے کہ جس کو ترک کرنا جائز نہیں، لیکن افراد کے اعتبار سے دیکھے تو کبھی موسع ہوتا ہے کبھی مضیق ہوتا ہے، کہ جس کے افراد کے درمیان آپ کو تخیر عقلی حاصل ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔